السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج 28 مئی 2022 کا ایک بہت ہی خوبصورت دن ہے۔ آج سنڈے ہے اور پوری جرمنی کے اندر مجلس انصار اللہ جرمنی کے تحت جو انصار 40 سال سے اوپر کی عمر والے ہیں ان کو ایک ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ وہ مل کے سائیکلنگ کریں، اور یہ مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا جو حلقہ فرینکفرٹ میشرز ہیں اس کے چند انصار مل کے اب ایک ایسی منزل، ایسی جگہ کی طرف رواں ہیں جہاں باقی 4-5 حلقوں سے انصار اکٹھے ہوں گے، اور وہاں پھر ٹی آئی کالج اولڈ اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن جرمنی کے تحت وہ جو ٹی آئی کالج میں اسٹوڈنٹ رہے ہیں وہ، اور پھر انصار آٹومیٹک وہ انصار بھی ہیں اور وہاں کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، کچھ مل کے پروگرام ہے ناشتے کا۔ یہ مناظر آپ دیکھتے چلے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ، تو دونوں طرف پہ آپ دیکھیں بہت ہی خوبصورت نظارے۔ جو قومیں اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا جو پیغام ہے وہ غیر قوموں تک پہنچا نہیں سکتی۔ اگر آپ کی صحت ٹھیک ہوگی تو آپ اس قابل ہوں گے کہ بھرپور طریقے سے جو اسلام کا پیغام ہے وہ دوسروں تک پہنچا سکیں۔ اب یہ جو صحت کو قائم رکھنے کا جو پس منظر ہے، آپ سب دوست جانتے ہیں کہ خلفائے احمدیت جو ہیں وہ بھی سیر اور پھر سائیکلنگ اس کو پسند کرتے رہے، اور اس وقت جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں موٹر وے کے اوپر سے جو راستہ جا رہا ہے، پھر آگے ساتھ ساتھ آپ یہ مناظر خوبصورت دیکھتے رہیے۔ ریڈبرگ علاقے میں داخل ہو رہے ہیں، ریڈبرگ جہاں ہم نے سب نے ملنا ہے، اور پھر وہاں ایک پرتکلف ناشتہ ہے۔ یہ خوبصورت مناظر آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے، جو دوست نہیں جرمنی کبھی آئے وہ دیکھ سکیں کہ یہاں جو علاقے نئے اب یہ نیا علاقہ آباد ہوا ہے کچھ سال پہلے، بلکہ 15-20 سال پہلے کہہ لیں، 15-20 تو نہیں کہہ سکتے، شاید 10 سال پہلے یہاں بالکل بے آباد علاقہ تھا، پھر یہاں یہ آبادی ہوئی، بڑی ماڈرن طریقے سے انہوں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے آباد کیا ہے۔ یہ ہمارے دوست جو دو ساتھ شامل ہیں ان کے ساتھ ہم اس وقت ایک جگہ ریڈبرگ میں، جہاں باقی کے دوست، آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ وہاں 50 کلومیٹر دور سے 40 کلومیٹر دور سے سائیکل کے اوپر دوست پہنچے ہوئے ہیں۔ وہ جو ٹی آئی کالج اولڈ اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کے ممبر ہیں، وہ بھی انصار ہیں، اور وہ بھی مرکز کے تحت آج سائیکل ڈے میں سائیکلنگ میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ یہ جہاں پہ بہت زیادہ چڑھائی تھی تو یہاں ہمیں اتر کے پیدل چلنا پڑا، کیونکہ ہمارا جو زور تھا جواب دے گیا، باوجود اس کے کہ سائیکلیں تھی، لیکن یہ ہے کہ 40 50 60 سال کی عمر میں پھر وہ طاقت نہیں رہتی کہ انسان چڑھائیاں اس طرح سائیکل پہ چڑھ سکے۔ اب یہ رستہ ڈھونڈتے ہم نے نیویگیشن جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا موبائل میں، تو اس کو دیکھ کے ہم اس ایڈریس کی طرف رواں ہیں جہاں پہ باقی دوست انتظار کر رہے ہیں، ایک بیکری کے سامنے، جہاں پہلے سب سے آپ منظر دیکھیں گے کہ سارے دوست مل کے ناشتہ کریں گے، اور پھر وہاں تک تصاویر ہوں گی، پھر اس پر یہ دیکھیں ہم پہنچ گئے ہیں وہاں پہ۔ یہ سارا پروگرام اب ہمارے جو ٹی آئی کالج اولڈ ایسوسی ایشن کے جو سابقہ صدر پروفیسر حمید صاحب وہ دعا کروا رہے ہیں سفر سے پہلے، ساتھ جو موجودہ صدر ہیں عبدالغفور ڈوگر صاحب وہ ہیں، عبدالرزاق ڈوگر صاحب، باقی کے سارے دوست آپ چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ کافی یہ جو دوست تھے یہ ڈیٹسن باغ سے سائیکل پہ تشریف لائے ہوئے ہیں، ایک دوست ہیں وہ گروس کراؤ سے آئے ہیں، اس طرح کافی دوست ہیں جو دور دور سے یہاں شامل ہوئے ہیں ایک جماعتی پروگرام میں حصہ لے کر برکت پانے کے لیے۔ اب یہ دعا کا منظر ہے، اور دعا کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک گروپ فوٹو ہوگا، پھر آپس میں کچھ دوست ہنسی مذاق، جس طرح کی اس عمر کا تقاضا ہوتا ہے کہ انسان کو ٹونک چاہیے ہوتا ہے، کچھ ہنسی مذاق کے ساتھ۔ چند باتیں آپ نے موجودہ صدر جو عبدالغفور ڈوگر صاحب ہیں ان کی سنی،
اب اس کے بعد وہ جو ناشتے کا انتظام کیا گیا ہے، یہ ریڈبرگ کا علاقہ فرینکفرٹ کا نیا آباد ہونے والا علاقہ ہے، اور یہاں یہ ایک سینٹر ہے جہاں پہ بیکری وغیرہ ہے، تو وہاں سے انہوں نے انتظام کیا ہوا تھا ٹی اے کالج ایسوسیشن کے۔ یہ اب سنیں ذرا، یہ گروپ فوٹو ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اکٹھے گروپ میں نکلیں گے۔ یہ ہمارے ابھی شامل ہونے والے جو دوست شامل ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ، وہ 50 کلومیٹر 40 سے یہ پورا گروپ کا جو ابھی سائیکلنگ کے لیے نکلے گا۔ یہ ابھی نیکسٹ پروگرام ہم کرتے ہیں۔ یہ علاقہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میں بیک پہ سارا بہرحال آپ نے سنا دیکھا، اور یہ جو علاقہ ہے ریڈبرگ کا، اس میں کھلا وہ ریسٹورنٹ کے سامنے جگہ جہاں پہ سب اکٹھے ہوئے تھے۔ اب تصاویر کے بعد ناشتے کا سیشن شروع ہو چکا ہے، اور ناشتہ بڑا ہی پرتکلف قسم کا تھا، جس کے اندر حلوہ، پھر کیک، پھر یہ جو بروڈ جس کو ہم جرمنی میں کہتے ہیں، جس کے اندر کچھ لگائی گئی تھی جو لوگ پسند کرتے ہیں، مارملاڈ، اور بہرحال یہ ایک چائے، پھر کافی، یہ سارا ناشتہ جو ہے وہ سارا اجتماعی طور پہ ہوا۔ اور پھر اس کے بعد ناشتے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سارے دوست جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے ایک دفعہ جہاں اچھی تصویر یا اچھی ویڈیو بن سکتی ہے، یہ کھڑے ہو کے وہ بنائیں گے۔ پھر اس کے بعد گروپ کی شکل میں سارے سائیکل چلاتے ہوئے سائڈ کو نکلیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ اب وہ جو تصاویر ہوتی ہیں یادگاری کے طور پہ وہ بن رہی ہیں۔ یہ سارا وہ گروپ ہے جو ابھی ناشتے کے بعد سائیکل ٹور کے لیے نکلے گا۔ اس میں انصار فرینکفرٹ جرمنی کے اور اولڈ اسٹوڈنٹس فرام ٹی آئی کالج۔ بہرحال یہ والا سیشن بار بار ہوتا رہا کیونکہ تصاویر چاہیے ہوتی ہیں۔ یہ اب ہمارا آغاز ہو گیا ہے ٹور کا۔ یہ دوست آپ دیکھیں پیچھے جو ہے سائیکلوں پہ ہم نے ایک جو ڈائریکشن مقرر کی تھی کہ ادھر سے نکل کے ہم فلاں علاقے سے چکر لگاتے ہوئے وہ دوسری جو خوبصورت سین ہیں ان کے پاس سے گزرتے ہوئے پھر ہم پہنچیں گے ایک جگہ پہ۔ پھر کچھ یوں تھا کہ رستے میں جن دوستوں کو سہولت کے ساتھ اپنا علاقہ قریب لگا وہ وہاں سے واپس گھروں کی طرف۔ یہاں کچھ لگتا ہے کیمرہ آن رہ گیا ہے، اور بغیر اشارے کے تھوڑا سین وچ اس طرح کا ہے کہ جیسے سائیکل ہی خالی چل رہا ہے اور ہاتھ آ رہا ہے، لیکن بہرحال اب میں نے اس کو کٹنگ نہیں کی۔ یہ دیکھیں، یہ اب ہم وہ جو سائیکل چلاتے چلاتے جب وہ ہم روانہ ہو رہے تھے، میرا خیال ہے یہ والا سین جو ہے دوبارہ اس میں ریپیٹ ہو گیا ہے، جو پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا جہاں پہ ہم نے ناشتہ کیا، وہاں سے جب ہم نکل رہے ہیں سارے، غالباً یہ سین پہلے بھی آ چکا ہے۔ اس کے بعد ہم آگے اس ریڈبرگ علاقے سے جو باہر نکل جائیں گے، جہاں وہ کھیت ہوں گے، کھلیان ہوں گے، کچھ سائڈوں پہ آپ گھوڑے دیکھیں گے، گھروں کے نظارے ہوں گے جو گھر بنے ہوئے ہیں ایک سائڈ پہ وہ کھیت ہیں۔ بہرحال یہ ٹور جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کافی تعداد میں دوست شامل ہوئے، اور بعض بچے بھی ساتھ تھے جو اپنے والدین کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ یہ ہمارا سال کے اندر 2-3 دفعہ پروگرام بنتا ہے اس طرح کا، تاکہ وہ بزرگان جو گھروں میں 40-50 سال کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی ایکٹیویٹی اگر نہیں ہے تو وہ مل کے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو فروغ دیں تاکہ ان کی صحت قائم رہے، کیونکہ ہر مسلمان کے ذمہ یہ فرض ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کا دین کا پیغام جو ہے وہ دوسروں تک، غیروں تک ضرور پہنچائے، اور اگر وہ کام آپ نے کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کی صحت ہونا لازمی ہے۔ جرمنی کے اندر انصار نے بہت بڑی ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ وہ مختلف علاقوں میں 500 کلومیٹر دور جاتے ہیں، اور یہ جو دوسرے کرسچن لوگ ہیں ان کو جا کے وہ اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں، لیٹر باکس میں وہ فولڈر ڈالتے ہیں۔ تو اگر صحت ان کی قائم نہیں ہوگی تو وہ یہ کام نہیں کر سکیں گے، اس لیے اس سائیکلنگ کو فروغ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح واک کا پروگرام بھی بنتا ہے اکثر کہ اکٹھی واک کریں، یا اس طرح کے اور صحت افزا جو پروگرام ہیں ان کو ہمیشہ ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ یہ پورا ٹور جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ کوئی اتنا پروفیشنل ریکارڈنگ نہیں کیا گیا، جسٹ ایک سیکھنے کے مراحل میں جیسے انسان ہوتا ہے کہ
کہ ٹھیک ہے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے موبائل، اور سیکنڈ پروفیشنل طریقے سے اس کو نہ ایڈیٹنگ کی گئی ہے، نہ جس طرح آپ کہتے ہیں نا جوں کا توں اوریجنل حالت میں. تو مجھے امید ہے کہ دوست جو ہیں وہ اس کو برا نہیں منائیں گے، کیونکہ یہ ایک ہوتا ہے پروفیشنل کام اور ایک ہوتا ہے جیسے کا جیسا آگے دکھا دینا. تو یہ دیکھیں بڑا ہی اچھا نظارہ ہے. بہت سارے لوگ رستے میں مل رہے ہیں. یہ جو دوست پاس سے گزرے ہیں یہ اب گروس گراؤ سے آئے ہوئے ہیں، وہ تقریباً 50 کلومیٹر چلا کے برین آگے جانے کا ان کا ارادہ ہے، لمبا ٹور. کئی دوست ایسے ہیں ہر ویکینڈ 50-100 کلومیٹر ٹریول کرتے ہیں، لیکن باہر جو کبھی نہیں کرتے وہ پھر جیسے میرے جیسے وہ بس اس طرح کے پروگراموں میں حصہ لے لیتے ہیں اور انجوائے کر لیتے ہیں. یہ بھی بہت بڑا اللہ کا خاص فضل ہے کہ مرکز کی طرف سے جب پروگرام اس طرح کا دیا جاتا ہے تو اس میں شمولیت اختیار کر کے ہم جو ہے وہ تھوڑا حصہ ڈال لیتے ہیں اور ایک تھوڑی سی روٹین بن جاتی ہے. یہ اب دوست جو ہیں وہ سارے 2-2-3 گروپ کی شکل میں، ٹولیوں کی شکل میں رواں دواں ہیں. اور یہ آپ دیکھیں سائڈوں پہ فصلیں تیار ہو رہی ہیں، کسانوں کی محنت نظر آ رہی ہے. آسمان کے اوپر بڑا خوبصورت سا منظر ہے، بادلوں کی سورج کے ساتھ آنکھ مچولی جاری ہے، نیلا آسمان ہے. اور سڑکیں، یہ جو رستے آپ کے دیکھ رہے ہیں یہ بڑے صاف ستھرے، یہاں گاڑی نہیں آ سکتی، یہاں صرف پیدل چلنے والے یا سائیکل والے لوگ ہیں. اور پوری جرمنی کے اندر اس طرح کے ٹریک بنے ہوئے ہیں. آپ نے جہاں بھی جانا ہے آپ سیف طریقے سے سائیکل پہ بیٹھیں اور چلتے چلتے پورا جرمنی 500-700 کلومیٹر ایک سائڈ سے دوسرا جو ہے وہ آپ ٹریول کر سکتے ہیں. باہر یہ دیکھیں اب یہ 7 موٹر وے کا نظارہ ہے. یہ 661 موٹر وے جو ہمارے گھروں سے بیت الصبو جو ہمارا مرکز ہے وہاں لے کے جاتی ہیں. اب وہاں سے اتر کے ہم پھر ایک یہ جو فلو پلاٹس ہے، یہ جہاں پہ وہ جہاز وغیرہ جو ہیں وہ ٹریننگ کے لیے یہ جو ٹریک بنا ہوا ہے چھوٹے جہازوں کے لیے، تو اب یہ بند ہو چکا ہے. یہاں لوگ آ کے انجوائے کرتے ہیں. یہ ہم سارے یہ اکٹھے ہوئے ہیں اور اس پورے رن وے کا ایک چکر لگائیں گے. لیکن ہم جو ہمارا علاقے کا ہماری جو جماعت کے جو دوست ہیں وہ ایک واپسی کا رستہ اختیار کر رہے ہیں. اس وقت جس رستے سے ہم آئے تھے اس کو تھوڑا سا ہم نے چینج کیا ہے. یہ دیکھیں رستے سے ایک چھوٹی سی کنال یا جس کو نہر کہتے ہیں وہ پہ نظر آ رہی ہے. اور اب ہم ایک اور دوسرے رستے سے تیزی کے ساتھ اپنے گھروں کی طرف جو ہیں رواں دواں ہیں. بہت سارے جرمن لوگ جو رستے میں ہمیں سائیکلنگ کرتے ہوئے پیدل جاتے ہوئے ملے ہیں، وہ سنڈے والے دن پاکستانی تو کم نظر آتے ہیں یا غیر ملکی، زیادہ تر مقامی لوگ جو جرمن ہوتے ہیں وہ اس موسم کو انجوائے کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن ہمیں یہ سہولت ہے کہ ہماری مرکز کی طرف سے جب کوئی پروگرام اس طرح کا ملتا ہے تو پھر اس میں انصار بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. امید ہے پوری دنیا میں جو انصار ہیں جس طرح کے پروگراموں میں حصہ لیتے ہوں گے. یہ دیکھیں 7 موٹر وے کا نظارہ اور 7 کھیت ہیں. وہ جو کسان جنہوں نے محنت کی ہوئی ہے اب وہ اپنی محنت کے پھل کا انتظار کر رہے ہیں. اس وقت ان کی جو فصل ہے وہ تیار ہوگی، ایک کے بدلے 100. یہ پھر ہم دوبارہ آبادی والے علاقے میں داخل ہو گئے ہیں. یہ ہے علاقہ ایشرزہائم، آلٹ ایشرزہائم. یہاں سے ہم چلتے چلتے ہم گھر واپس